تو آج ہم ایک خاص تحریر تجسس کی پرواز زندگی بھر سیکھنے کا ہنر کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں جی اس میں کچھ بڑے دلچسپ خیالات ہیں کہ ہم اپنے دماغ کو صرف ڈیجیٹل سکرولنگ میں ضائع کرنے کے بجائے مسلسل کچھ نیا سیکھنے کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ بالکل، اور تحریر کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہی ہے کہ تجسس کوئی آپ کہہ لیں پیدائشی چیز نہیں بلکہ ایک ہنر ہے، اسے پروان چڑھایا جا سکتا ہے۔ صحیح، تو مقصد یہ ہے کہ اس تحریر کے اہم نکات کو سمجھیں اور دیکھیں کہ تجسس کو ایک عملی عادت کیسے بنایا جائے۔ جی، مصنف کا بنیادی نقطہ یہی ہے کہ ہم اکثر اپنی سیکھنے کی جو صلاحیت ہے نا اسے پوری طرح استعمال ہی نہیں کرتے۔ تو پہلا قدم مصنف کہتا ہے تجسس کو فعال کرنا، وہ اسے دماغ کا سپارک پلگ کہتا ہے۔ ہاں، صرف چیزوں کو مان لینے کے بجائے سوال پوچھنا، لیکن وہ ایک خاص تکنیک بتاتا ہے، صرف یہ نہیں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے، اچھا، بلکہ یہ پوچھنا کہ اس نے کون سا مسئلہ حل کیا یا اس کے پیچھے کیا وہ غیر معمولی بات ہے، جیسے اپنی ٹی شرٹ کے کپاس کا سفر یا کلاؤڈ سٹوریج کیسے کام کرتا ہے۔ یہ نقطہ واقعی اہم ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ اس طرح کے سوال وہ ہمیں سطحی معلومات سے آگے لے جاتے ہیں، گہری سمجھ کی طرف۔ یہ چھوٹی چھوٹی جو تحقیقات ہے نا، یہ دماغ میں ایک تحریک پیدا کرتی ہیں۔ مصنف اسے کہتا ہے سیکھنے کا انجن متحرک کرنا۔ سیکھنے کا انجن؟ جی، یہ صرف معلومات لینا نہیں بلکہ اس کے پیچھے کی وجہ، اس کا سیاق و سباق وہ سمجھنا ہے۔ اچھا، تو جب یہ تجسس کی چنگاری جل اٹھے تو مصنف اسے جلائے رکھنے کے لیے کیا کہتا ہے؟ تحریر میں یہ بھی تھا کہ دماغ کو بہت زیادہ معلومات سے بھر دینا وہ شاید ٹھیک نہیں۔ جی ہاں، بالکل۔ مصنف مائکرو لرننگ یعنی مختصر سیکھنے کے سیشنز پر بہت زور دیتا ہے۔ مائکرو لرننگ؟ ہاں، کہ روزانہ صرف 10 منٹ کسی نئی چیز کے لیے، یہ زیادہ پائیدار ہے، زیادہ مؤثر ہے۔ لمبی نشستوں کے بجائے یہ چھوٹے سیشنز دماغ پر بوجھ نہیں ڈالتے۔ اچھا، اور تجسس کو زندہ رکھتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے دماغ کے لیے ہلکی پھلکی روزانہ کی ورزش ہے۔ اس کی کوئی مثال؟ جیسے مصنف نے کہا تھا یوٹیوب پر کچھ دیکھ لیا، گرافک ڈیزائن کی بنیادی باتیں، یا کوئی نیا لفظ۔ تحریر میں پیراڈاکس کا ذکر تھا۔ جی، یعنی کوئی ایسی بات جو بظاہر الٹی لگے مگر ہو سچ، اسے سمجھنا، استعمال کرنا۔ بالکل، اور ان مختصر سیشنز کا مقصد صرف وہ حقائق جمع کرنا نہیں ہے، بلکہ سوچنے کے نئے زاویے دریافت کرنا ہے۔ مصنف کے مطابق یہ مستقل مزاجی چاہے تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، وقت کے ساتھ علم میں بہت اضافہ کرتی ہے اور سیکھنے کی عادت کو مضبوط بناتی ہے۔ اصل بات تسلسل ہے، مقدار نہیں۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن آج کل خلفشار، ڈسٹریکشنز بہت ہیں۔ اوہو، تحریر میں اس کا بھی ذکر ہے۔ یہ ڈیجیٹل ڈاکو ہمارے تجسس کو کیسے خراب کرتے ہیں۔ مصنف اس سکرول ٹریپ سے بچنے کے لیے کیا کہتا ہے؟ مصنف اس پر کافی زور دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سیکھنے کے لیے فوکس یعنی توجہ اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ تجسس۔ صحیح، اس کے لیے وہ کچھ عملی اقدامات بتاتا ہے۔ سیکھنے کے لیے ایک وقت اور جگہ طے کرنا، فون کو سائلنٹ یا ڈو ناٹ ڈسٹرب پر رکھنا۔ ہاں، یہ تو ضروری ہے۔ اور خاص طور پر ملٹی ٹاسکنگ سے بچنا۔ ملٹی ٹاسکنگ، اسے وہ اتنا نقصان دہ کیوں سمجھتا ہے؟ تحریر کے مطابق ملٹی ٹاسکنگ ہمیں صرف سطح پر رکھتی ہے، چیزوں کو بس چھو کر گزر جانا، گہرائی میں جانے سے روکتی ہے۔ اچھا، جب ہم ایک وقت میں ایک چیز پر پوری توجہ دیتے ہیں نا تو ہمارا دماغ بہتر طریقے سے معلومات کو پروسیس کرتا ہے، محفوظ کرتا ہے۔ صحیح۔ مصنف اسے گہری سیکھائی یا ڈیپ لرننگ کہتا ہے، جو خلفشار کی موجودگی میں تو ناممکن ہے۔ توجہ بہت ضروری ہے تجسس کو بھٹکنے سے بچانے کے لیے۔ اور آخری نقطہ جو تحریر میں نمایاں تھا وہ اپنی پیش رفت کو ٹریک کرنے کا نفسیاتی اثر۔ یہ لرننگ اسٹریک والی بات کیا ہے؟ ہاں، یہ بڑا دلچسپ ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ جب ہم اپنی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو بھی مانتے ہیں، انہیں نوٹ کرتے ہیں، چاہے وہ صرف یہ جاننا ہو کہ آج میں نے ہوائی جہاز کے پروں کا اصول سمجھا، تو یہ دماغ کے لیے ایک مثبت کیا کہتے ہیں تقویت کا کام کرتا ہے۔ پازیٹیو ری انفورسمنٹ۔ جی، یہ ہمیں مزید سیکھنے کی ترغیب دیتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے اپنی کامیابیوں کا ریکارڈ رکھنا ہے۔ مصنف نے اسے لرننگ ٹرافی کیس بنانے کی مثال دی تھی۔
हाँ बिल्कुल। और वो ये भी कहता है कि अगर कभी कोई दिन छूट जाए तो परेशान ना हो, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अच्छा, अहम चीज वो तसलसल का एहसास है और सीखने के अमल से लुत्फ अंदोज होना है। ये स्ट्रीक या तसलसल का जादू, जैसा मुसन्निफ कहता है, हमें ट्रैक पर रखता है और तजस्सुस को एक मुस्तकिल आदत बनाने में मदद देता है। ये सिर्फ ट्रैकिंग नहीं, बल्कि अपनी सीखने की कहानी खुद लिखना है। तो खुलासा यह है कि तजस्सुस की परवाज हमें सिखाती है गहरे सवाल पूछें, रोजाना थोड़ा वक्त निकाल कर कुछ नया सीखें, खुल्फशार को कम करें और अपनी सीखने की जो पेशरफ्त है उसे मनाएं। इस जिंदगी भर सीखने का एक बड़ा अमली तरीकेकार लगता है। बिल्कुल। और मुसन्निफ का पैगाम साफ है, हर कोई अपने अंदर के सीखने वाले को जगा सकता है। हर नया सबक आपको सिर्फ मालूमात नहीं देता, बल्कि आपकी सोच को वसी करता है। यहाँ एक दिलचस्प सवाल जहन में आ रहा है जो इसी तहरीर से ही निकलता है। क्या ऐसा हो सकता है कि जो कुछ नया सीखा जाए उसे दूसरों के साथ बांटने से, जैसे किसी दोस्त को बताने या समझाने से, वो सीखने का अमल खुद ज्यादा गहरा और यादगार बन जाए? इस पर गौर किया जा सकता है।